سائنس کہتی ہے زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ زمین گھومتی نہیں ہے۔ سائنس والے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، وہ پورا چکر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں زمین ٹھہری ہوئی ہے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی اونچی! دنیا لگی ہوئی ہے اس کتاب پر، آج کام ہو رہا ہے اس پر، انشاءاللہ حق واضح ہو جائے گا۔ 105 دلیلیں دی عقل والوں کے لیے، ان کو سمجھایا، قرآن سے بھی حدیث سے بھی عقل سے بھی سمجھایا کہ زمین حرکت۔ قطب مدینہ جن کا میں نے ابھی نام لیا، عرض کی ہے جی اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، آپ فرمائیں۔ بڑی میں نے ادب سے عرض کی کہ جی وہ تو ہو گئی عقل والوں کے لیے، لیکن کیا کوئی محبت والوں کے لیے بھی دلیل ہے؟ یہ ساری دلیلیں تو عقل والوں کے لیے ہو گئی، محبت والوں کے لیے اعلیٰ حضرت نے کیا دلیل دی ہے؟ تو وہ مسکرائے۔ مجھے آج تک وہ منظر یاد کہ کس طرح انہوں نے بات کی تھی۔ وہ فرمانے لگے بیٹا محبت والوں کے لیے جو دلیل دی ہے وہ ایسی دلیل ہے کہ تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا حضرت ضرور سنائیں۔ کہا اعلیٰ حضرت نے فرمایا محبت والوں کے لیے یہ دلیل کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ اس لیے کہ مصطفیٰ اس پہ آرام کر رہے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، نبی کے ادب کی وجہ سے ٹھہری ہوئی ہے، حرکت کرتی۔ اور جس کو گھومنا ہے میرے گرد گھومو، میں کیوں گھوموں؟ مجھ میں نبی آرام کر رہے ہیں۔ اور مولانا جامی 400 برس پہلے کہہ گئے زمین از حب او ساکن، فلک در عشق او شیدا۔ تو ایک بنیادی بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ جہاں تک سورج اور چاند کی موشن کا تعلق ہے، اس کے اوپر بالکل اتفاق ہے۔ اسلام ان کی موشنز کے بالکل خلاف نہیں بلکہ ان کے حق میں بات کرتا ہے، اور اس کے ثبوت میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آیت مبارکہ ہے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین جو ہے پارہ نمبر 22 سے شروع ہو کر 23 میں ختم ہوتی ہے، تو پارہ نمبر 23 میں ہی آیت نمبر 38 سے لے کر 40 تک یہ ٹروتھ ریویل ہوا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج جو ہے وہ مقررہ راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور یہ وہ اندازہ ہے جو سورج کے لیے مقرر کیا ہے اس ہستی نے جو العزیز ہے اور العلیم ہے، یعنی غالب ہے اور اس کے علم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کے لیے بھی ہم نے منازل مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ بالکل پتلا ہو کر کھجور کی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں بھی اور سٹارٹ کے دنوں میں بھی۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، نہ تو سورج کو یہ شایع ہے کہ وہ چاند کو پکڑ سکے، یعنی یہ دونوں حرکت تو کر رہے ہیں لیکن آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن کے اوپر بازی لے جائے، یعنی ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر آئے گی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ تیر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی جو فضا ہے اس کے اندر۔ لفظ استعمال ہوا ہے تیرنے کا، فلوٹ کرنے کا۔ فلوٹنگ باڈی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بیک وقت موومنٹ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے ایکسس کے گرد روٹیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی بال اگر پھینکیں سمندر کے اندر یا دریا کے اندر، تو آپ دیکھیں گے وہ آہستہ آہستہ اپنے اس کے گرد روٹیٹ بھی کرے گا موومنٹ کے دوران، یہ اس کی مجبوری ہے یہ کرنا۔ یہ دونوں موشنز بیک وقت اس کے اندر موجود ہوں گی۔ تو یہ سب سے اپروپریٹ ورڈ تھا جو بیک وقت روٹیشن کے لیے اور ریولوشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو
ان آیات کے حوالے سے جو لوگ زمین کو ساکن مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کل کا لفظ جو ہے نا یہ صرف سورج اور چاند کے لیے ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہ ہے. کسی حد تک ان کی بات درست ہے، لیکن یہ کیٹاگوریکلی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اجرام فلکی بنائے ہیں، سیٹلائٹس ہوں، سٹارز ہوں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرکت میں، اور ان کا حرکت میں رہنا ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ بغیر کسی ایندھن کے، کسی فیول کے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف بنا کے کہیں پہ اسٹیگنیشن پوائنٹ پہ رکھ نہیں دیا ہوا، اسٹیگنیشن کنڈیشن کے اندر، بلکہ ان کو موومنٹ بھی دی ہے. تو جہاں تک سورج کی موشن کا تعلق ہے یا چاند کی، تو اس پہ آپ یعنی علماء کو اگر کنسیڈر کریں اس اعتبار سے جو کچھ وہ حق سمجھتے ہیں، تو ہمارا جو ریویلڈ نالج ہے اور ایکوائرڈ نالج یہ دونوں متفق ہیں، یعنی وحی کا علم اور علم سائنس. البتہ جو موشن آف ارتھ کا ایشو ہے، زمین کی موشن، اس میں ہمارے علماء کا یہ خیال ہے قدیم بھی اور جدید کہ جی قرآن کی روح سے زمین ساکن ہے، لیکن سب کا نہیں ہے، اکثریت ڈومیننٹ کا یہی نظریہ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ ان کو ڈرائیو کرنے والے جتنے علماء ہیں وہ تو یہی نظریہ رکھتے ہیں، اور اس میں سب سے ڈومیننٹ تو یہاں پر بریلوی مکتب فکر ہے. ان کے امام اعلیٰ حضرت امام احمد بریلوی المتوفیٰ 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی. تو اپنی وفات سے 1 سال پہلے ہی انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے 1920 کے اندر، زمین ساکن ہے. تو چونکہ وہ اب ساکن مانتے ہیں، اب پیچھے والے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس حد تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس کے خلاف عقیدہ رکھا گویا اس نے قرآن کے خلاف عقیدہ رکھا. نعوذ باللہ، وہ اپنے فہم کو عقیدہ بنا کر پیش کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر ہی ہو جائے گا. تو ارتھ کی موشن کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ اسلام روئے ارض پہ وہ واحد ریلیجن ہے جو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں ان میں سے 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کہتا ہے علم کے بغیر آپ نے بنیاد نہیں رکھنی. اب آ جائیں وہ اعلیٰ حضرت کی اس مشہور زمانہ کتاب زمین ساکن ہے جو 1920 میں انہوں نے لکھی، اور آج بریلوی علماء اس کا دفاع کر کے امت کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے زمین کو ساکن نہ مانا تو آپ قرآن کے خلاف ہو جائیں گے. اور صرف بریلوی اس میں سنگل آؤٹ نہیں ہے، دیوبندیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے. یہی عقیدہ جو ہے وہ اہل حدیث کا بھی ہے. اہل حدیث کے سلفی سعودی عرب کے علماء کے باقاعدہ فتوے ریٹن میں چھپے ہوئے ہیں، ان کی تقریریں رکھی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بھی زمین ساکن ہے، قرآن یہی بتاتا ہے. تو ان کے جو مین دلائل ہیں نا وہ میں ڈسکس کرتا ہوں، جس کے اوپر پوری کتاب کھڑی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں پر کھائی ہے. انہوں نے عقلی دلائل بھی دیے ہیں، نقلی دلائل بھی دیے ہیں. یعنی نقلی دلائل سے مراد قرآن و سنت کی نقل سے جو آئے ہیں. یہ پنجابی والی نقل نہیں ہے کی پھر کہنا ہے گستاخی ہو گئی ہے، تو یہ نقل دوسری ہے جو نقل ہوئے ہیں دلائل. اس میں انہوں نے جو بنیادی دلیل جس کو اپنے کتاب کی ہیڈنگ کے طور پر بھی پیش کیا، انہوں نے پہلے پیج کے اوپر دباچے کے سٹارٹ میں جس کو ہیڈنگ بنایا ہے اور جس کے اوپر پورے کا پورا مقدمہ کھڑا ہے، وہ آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 41. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ پارہ نمبر 22 کے اندر سورہ فاطر ہے، آلموسٹ اس کے اینڈ پہ جا کے آتی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو کہ کہیں ٹل نہ جائیں، زوال پذیر نہ ہو جائیں، اپنی جگہ سے ہل نہ جائیں. وَلَا إِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ. اور اگر یہ اپنی اس جگہ سے ہل جائیں تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو تھام سکے، اس کے بعد اپنی پوزیشن پہ واپس لا سکے. اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. بے شک وہ یعنی اللہ بردبار ہے اور معاف کرنے والا ہے. یعنی وہ
اس کی بردباری ہے، شرک ہوتے دیکھ رہا ہے اور حلم ہے اس کے اندر، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید لوگ اس کی طرف پلٹ آئیں۔ وہ کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہیں نا یمسکو، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ روکا ہوا ہے۔ اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مطلب نکالنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے پرابلم کھڑی ہو جائے گی۔ سورۃ الملک تو سارے ہی پڑھتے ہیں نا جی رات کو سونے سے پہلے، یہ تو ہمارے وظائف میں سے ہے نا۔ سورۃ الملک میں ایک آیت آتی ہے پرندوں کے حوالے سے، آیت نمبر ہے 19، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کیا تم لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر پرندے نہیں دیکھے جو پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹتے ہیں؟ ما یمسکہن الا الرحمن، وہی الفاظ آگے، یمسکو، ان کو نہیں تھام رکھا مگر رحمان نے۔ انہ بکل شیء بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ اللہ نے جو آسمان کے اندر پرندے تھامے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندے آگے پیچھے نہیں جاتے ہیں؟ الفاظ وہ یہ یمسکو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ کمپیٹنسی پیدا کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیلنس رکھتے ہیں، یعنی وہ اڑتے ہوئے چلتے بھی رہتے ہیں، آگے پیچھے بھی جاتے ہیں۔ وہ جو فورس آف بوئنسی ہے، جو ہوا کی قوت اچھال ہے، جس کی وجہ سے ہوائی جہاز اور پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں اور سمندروں کے اندر بحری جہاز تیرتے ہیں، قوت اچھال جسے ارشمیدس پرنسپل کے تحت جس کو وہ کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، وہ قوت اچھال اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ یمسکو کا ترجمہ کوئی یہ کرے گا کہ پرندے ایک جگہ ہی رکے ہوئے ہیں، اس میں تو الفاظ ہیں کہ پر پھیلاتے بھی ہیں، اکٹھے بھی کرتے ہیں۔ اگر صرف پھیلانے کا ہوتا نا تو یہ کہتے ہیں دیکھو بعض اوقات اینڈ کھلوتے بھی رہتے ہیں نا، لیکن جب وہ پھیلا رہے اور کٹھے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کھڑے نہیں ہوئے ہوتے، آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ٹرین ہے، ٹرین کو اپنے اس محور میں رکھنے کے لیے دو پٹریاں ہیں اور اس میں ان کے جو پہیے ہیں اس کا ایکسٹینڈڈ پورشن ہے، اور اگر سپیڈ سے وہ کسی کارنر سے گزرے گول دائرے سے تو وہ بعض کا سینٹریفیوگل فورس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ پٹری سے ہی اتر جاتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پٹری نے ٹرین کو اپنی جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹرین ایک جگہ پہ رکی ہوئی ہے، بلکہ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے بیلنس کیا ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے، یعنی جس محور پہ ہم نے اسے سیٹ کر دیا ہے، وہ 23.5 کا اینگل ہے نارتھ کے ساتھ، اور نارتھ سے دیکھیں تو اینٹی کلاک وائز مغرب سے مشرق کی طرف گھومتی ہے زمین۔ یہ دو بڑی موشنز ہیں نا زمین کی، ایک زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے ہر سیکنڈ میں ½ کلومیٹر، اور بیک وقت وہ ریوالو بھی کر رہی ہوتی ہے سورج کے اراؤنڈ، وہ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر ہے جی۔ اور ایک تیسری موشن ہے جو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ پورا نظام شمسی انکلوڈنگ زمین اور تمام سیٹلائٹس سورج کے سمیت 200 کلومیٹرز ایک سیکنڈ میں ٹریول کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے چاہ رہے ہیں جناب، ایڈی وڈی کائنات ہے اللہ دی۔ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہوں گے۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کے اطراف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی ہے اس کے اطراف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج پہ کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، مطلب اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کرے، چاند بھی، سب کرے، دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سائنسی عقیدہ یاد رکھے، تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔